بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطرے کے مریض کے لیے پاکی کا آسان طریقہ۔ جس شخص کو پیشاب کے بعد دیر تک قطرہ آتا رہتا ہو، اسے چاہیے کہ پیشاب سے فراغت پر سوراخ کے اندر کوئی چیز مثلاً روئی وغیرہ رکھ لے تاکہ اس کے اندرونی حصے سے پیشاب باہر نہ آنے پائے، اس لیے کہ جب تک پیشاب کا قطرہ باہر نہ آئے گا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کی حالت میں اس عمل کو نہ کرنا اولیٰ ہے۔ معذور کے کپڑوں کا حکم۔ جس شخص کے کپڑے پیشاب یا خون کے قطرات سے مسلسل ناپاک ہوتے رہتے ہیں اور اسے اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ ایک نماز بھی پاک کپڑوں میں پڑھ سکے، مثلاً ہر 2-3 منٹ پر ناپاکی ہوتی رہتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے کپڑوں کو دھونا یا بدلنا ضروری نہیں، انہی ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اگر اسے اتنا وقت ملتا ہو کہ پوری نماز بلا ناپاکی کے پڑھ سکے تو اس کے لیے کپڑوں کا بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا۔ مریض کے لیے ناپاک کپڑا بدلنا مشکل ہو تو کیا کرے؟ اگر مریض کے پہنے ہوئے کپڑے یا نیچے بچھی ہوئی چادر ناپاک ہو اور بیماری اور مشقت کی بنا پر کپڑوں کا اتارنا یا چادر بدلنا مشکل ہو تو ایسے مریض کے لیے اسی حال میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ پیشاب کی نلکی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم۔ جس شخص کو پیشاب مسلسل آنے کا مرض ہو، بیماری ہو اور اس نے نلکی لگا رکھی ہو جس کے ذریعے سے پیشاب بوتل میں جمع ہوتا رہتا ہو، تو ایسا شخص شرعاً معذور ہے اور وہ اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ناپاکی اس کے حق میں مضر نہیں ہے۔ ہاتھ کٹا شخص وضو اور استنجا کیسے کرے؟ جس شخص کے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک کٹے ہوئے ہوں اور وہ بول و براز کے بعد مخرج کو اپنے ہاتھ سے پاک کرنے پر قادر نہ ہو، تو وہ شخص کسی دوسرے سے طہارت حاصل کرانے کا، پاکی حاصل کرانے کا شرعاً مکلف نہیں، بلکہ بغیر طہارت بھی، بغیر پاکی کے بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں، اس کی منکوحہ بیوی یا باندی یہ خدمت انجام دے کر مستحق اجر و ثواب ہو سکتی ہے، تاہم وہ بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ ایسی مجبوری کی حالت میں اگر ممکن ہو تو صرف چہرے کو پاک دیوار وغیرہ پر لگا کر مسح کر کے تیمم کر لے، اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو ویسے ہی نماز پڑھ لے۔ معذور کا امام بننا کیسا ہے؟ جو شخص شرعاً معذور ہو اس کے لیے حدث باقی رہنے کے ساتھ غیر معذورین کی امامت کرانا جائز نہیں۔ ہاں، اگر اسی جیسے عذر والا کوئی مقتدی ہو تو اس کی نماز ایسے معذور کے پیچھے درست ہو جائے گی۔